مختلف دلائل سے قطع نظر جو اکثر زیر بحث رہتے ہیں کہ دنیا کی تخلیق کیسے ہوئی، حقیقت وہی ہے کہ یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ اس کرہ ارض پر کسی نہ کسی طرح انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ انسانی جسم کی حیاتیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ظاہر ہے کہ شروع میں صرف ایک مرد اور ایک عورت تھی یا چند جوڑے تھے، اس کے بارے میں تمام دلائل کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم اسے سمجھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب بھی انسان معاشرے کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے ہوں گے، یہ واضح ہے انہیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، جیسا کہ ہم ان ہزاروں سالوں کے دوران بہت سے اتار چڑھاؤ سے گزرنے کے بعد بھی آج انسان کے رویے کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم آسانی سے تصور کر سکتے ہیں کہ پہلا انسانی معاشرہ کس قسم کا ہوگا۔ معاشرے میں موجود کمینے لوگ دوسروں کے حقوق کو پامال کر کے معاشرے میں پریشانی لاتے رہے ہوں گے۔ آج بھی کرہ ارض پر ایک بھی معاشرہ ایسا نہیں ہے جہاں بدسلوکی نہ ہو، جرائم نہ ہوں اور نہ ہی کوئی تشدد۔ تو انسانی معاشرے کی ابتدا میں بنی نوع انسان کو کسی ضابطہ اخلاق کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی تاکہ اس معاشرے میں رہنے والے تمام انسان امن کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اور انسانی تہذیب کی ترقی اور ارتقاء میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ انسانی معاشرے میں قواعد کی ضرورت کے خلا کو محسوس کرتے ہوئے انسانی سماج کو ایک حکمران کی اشد ضرورت محسوس ہوئی۔ اسے ایک موقع تلاش کرتے ہوئے انسانی معاشرے کا پہلا حکمران ابھرا۔ مورخین کے مطابق تقریباً 5000 سال پہلے انسانی سماج کا پہلا بادشاہ ابھرا۔ اس کا نام گلگامیش تھا۔ اس نے میسیپوٹیمیا میں عروق پر حکومت شروع کی۔ ابتدائی طور پر جب بادشاہوں نے حکومت کرنا شروع کی تو انہوں نے بادشاہت کو اپنا الہی حق قرار دیتے ہوئے کبھی خود کو خدا کا دعویٰ کیا، اور تاریخ ہم سب جانتے ہیں، فیرو اور دیگر تمام ہم سب جانتے ہیں۔ جہاں تک پہلے محبوب بادشاہ کی تاریخ کا تعلق ہے، پہلی چینی بادشاہت کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ یو نے حکومت کی تقریباً 4300 سال پہلے در حقیقت چینی زراعت پر انحصار کرتے تھے۔ شدید سیلاب کی وجہ سے وہاں کی تمام فصلیں ایک بار تباہ ہو گئیں۔ یو نے پیلے دریا کے اوپر اور نیچے کا سفر شروع کیا۔ اس نے لیویز اور ڈیکوں کا استعمال کر کے دریا کو منظم کرنے کا راستہ تلاش کیا۔ 13 سال کی محنت کے بعد وہ پیلے دریا کے پانی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے تاکہ یہ ان کی زراعت کو تباہ نہ کرے۔ لوگ بہت خوش تھے اور یو کو نجات دہندہ کے طور پر سراہا گیا۔ یہ چین کے پہلے بادشاہ کا آغاز تھا۔ انسانی معاشرے پوری دنیا میں پھیلتے رہے۔ معاشروں پر بادشاہوں کی حکومت ہونے لگی۔ اس بحث میں گئے بغیر کون سا بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہتا تھا یا جس کو لوگوں نے منتخب کیا تھا، یا کون سا بادشاہ تھا جو طاقت کے ساتھ اقتدار میں آیا۔ انسانی معاشرے بادشاہوں کو ان مراعات کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی ڈالتے تھے جن سے وہ بادشاہوں کو نوازا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ ان برے وقتوں کی حقیقت بن گئی کہ انسانی معاشرے پر حکمرانی کرنے والے کو بلا امتیاز حاکمیت کا حق دیا جائے۔ اکثر حکمران خود غرض ہوتے تھے، اس لیے موقع کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ اسی طرح معاشرے بھی خود غرض تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہوں کو یہ جانتے ہوئے بھی بادشاہت دے دی کہ بیرونی حملے کی صورت میں بادشاہ معاشروں کا دفاع کریں گے اور اپنی زندگی اور دیگر تمام مراعات کو داؤ پر لگا کر وہ اپنے معاشروں کا دفاع کرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں تک کہ بادشاہ کے خاندانوں کی زندگیاں بھی دکھی ہو جاتی تھیں جب دوسرے بادشاہ فتح کرتے تھے۔ معاشرے ترقی کرتے رہتے ہیں، ترقی کرتے رہیں، اور انسانی شعور وقت کے گزرنے کے ساتھ زیادہ ذہین ہوتا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ احساس ہونے لگا کہ بادشاہوں کو دی جانے والی یہ غیر مشروط مراعات لوگوں کی زندگیوں کو مزید دکھی بنا رہی ہیں۔
اپنی قوم پر غیر مشروط حاکمیت رکھنے والے بادشاہ بہت ہی گھٹیا اور متکبر بن جاتے ہیں اور ان کے حکم عوام کے لیے قابل برداشت ہوتے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ معاشی ناانصافی لوگوں نے اپنے معاشروں میں کوئی عزت و احترام نہیں چھوڑا، کیونکہ بادشاہوں کی خدمت بھی معاشروں کی کنواری لڑکیوں سے ہوتی تھی۔ لوگوں کا وقار داؤ پر لگا کر معاشرے زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایسی قومیں دوسری قوموں کے ہاتھوں بے عزتی اور غنڈہ گردی کا شکار ہونے لگیں، جو اپنے لوگوں کے حقیقی رہنما کے طور پر ابھرنے والے بادشاہوں کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانوں نے عوامی طاقت کی اہمیت کو محسوس کرنا شروع کیا۔ اس طرح حکومت کی نئی شکل سب سے پہلے ایتھنز میں 2500 سال پہلے 508 قبل مسیح میں پیدا ہوئی۔ آج کی دنیا میں ہم جمہوریت کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ عام پا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک انسانی معاشرے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جمہوریت ہی انسانی معاشروں کا حتمی حل ہے۔ مختلف ممالک میں نام نہاد جمہوریت مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ اب جب ممالک قومی ریاستوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اور جمہوریت موجود ہے، کوئی بھی کسی ایک ملک کا نام نہیں لے سکتا جو لوگوں کی حقیقی مرضی کی نمائندگی کرنے کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے، تمام قومی ریاست کئی طبقات پر مشتمل ہے۔ ہر ملک میں ان کی اپنی آبادی ہے۔ یہ ڈیموگرافکس مختلف طبقات پر مشتمل ہے۔ مختلف مذاہب، مختلف فرقے، مختلف نسلیں، مختلف قومیں، مختلف اسٹیٹس کلاسز، مختلف قبائل۔ آج کی جمہوریت میں چاہے آپ کتنے ہی احمق کیوں نہ ہوں، آپ زمین پر کہیں بھی رہتے ہیں، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا میں کسی بھی ملک کا نام نہیں لے سکتے، آپ خود کو بھی نہیں بتا سکتے۔ اگر آپ کی عمر بڑھ گئی ہے اور آپ کو حالات حاضرہ کے علم تک رسائی حاصل ہے، ایک ملک کا نام جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف انسانی جنس، عقیدے، فرقوں اور معاشی طبقے سے قطع نظر منصفانہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو کوگنیٹیو ڈسونینس تھیوری کی اہمیت جاننے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو ذہنی خرابی سے بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو ذہنی خرابی سے بچانے کے لیے دنیا ہمیشہ دنیا ہی رہے گی۔ دنیا جنت میں نہیں بدل سکتی، تاہم آپ ایک بہتر دنیا بنا سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر کے دوسرے انسان سے نفرت کرنے سے اور دوسرے انسان کے استحصال سے، ورنہ یہ سچ ہے کہ دنیا جنت نہیں بن سکتی۔ لیکن اگر آپ نفرت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اگر آپ استحصال کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تم اسے ضرور جہنم بنا دو گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، اس ویڈیو میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ یہ ہے، ان معلومات کو ایک ساتھ رکھیں اور ذہن میں رکھیں، دنیا کبھی انصاف سے بھری نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے۔ اپنی مایوسیوں اور پیچیدگیوں سے چھٹکارا حاصل کریں اور مثبت سوچیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ Thanks for watching our videos. Please like, comments and share.